ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اورنگزیب کے بیٹے جب پہنچے تو شاہ جہاں نے کہا تھا خوش تو ہوں لیکن کاش میرا بیٹا اورنگزیب حافظ بنتا۔ تو قیامت کے دن نبی کی حدیث ہے، حافظ قرآن کے باپ اور ماں کے سر پہ ایک تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی۔ میرا بیٹا اورنگزیب بنتا تو تیرے حافظ بننے کی وجہ سے اے میرے پوتے تیرے باپ اورنگزیب کے سر پہ وہ تاج رکھا جائے گا، میرے سر پہ نہ رکھا جائے گا۔ اے کاش میرا بیٹا اورنگزیب عالمگیر بھی حافظ بن کے آتا تو میری بھی خوشی دیکھنے لائق ہوتی۔ اتنا سب کچھ دیکھنا اور سننا تھا۔ بیٹے نے آ کر کے کہہ دیا، والد بزرگوار دادا جان نے یہ شکوہ کیا ہے، اے کاش میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا، قیامت کے دن میرے سر پر بھی تاج زرری رکھا جاتا۔ اتنا سننا تھا اورنگزیب عالمگیر۔ لوگ کہتے ہیں نا اپنے باپ کو قید کر دیا تھا، نا 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 نا، اورنگزیب عالمگیر ایک اللہ والے ہیں، ایک عارف باللہ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ باپ سے اتنی محبت کرتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کو معلوم تھا کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ باپ راضی ہے تو عرش کا رحمان راضی ہے، باپ ناراض ہے تو عرش کا مالک ناراض ہے۔ انہیں معلوم تھا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ وہ ماغی تو ہے جس کے قدموں میں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تمہارے واسطے تمہارے ماں باپ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم نے ماں باپ کو ناراض کر دیا تو ماں باپ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اگر تم نے ماں باپ کی خدمت کر لی، ان کی جوتیوں کو سیدھا کر لیا، ماں باپ کی دست بوسی کر لی۔ آج لوگ آتے ہیں آ کر کے ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو اس خانقاہ فریدیہ کا ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہوں۔ پیر طریقت کہتے ہیں میرے ہاتھ بعد میں چومنا، پہلے اپنے باپ کے ہاتھ چوم کے آنا، اس لیے کہ جب باپ کے ہاتھ چوم کے نکلو گے پھر ہمارے پاس آؤ گے، تمہیں فائدہ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہیں فیض حاصل ہوگا۔ لیکن جب تم ماں باپ کو ناراض کر کے آؤ گے، قسم خدا کی ہم کیا چیز ہیں، ماں شما کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ اکبر، شہنشاہ بغداد، شیخ بغداد، سرکار بغداد کی بارگاہ میں جا کر کے اللہ اکبر کسب فیض کرو گے، وہاں بھی چاروب کشی کرو گے، وہاں بھی اللہ اکبر کبیرہ جوتیاں سیدھی کرو گے۔ یاد رکھنا ماں باپ کے نافرمان کو تو ولیوں کے شہنشاہ شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی فیضان نہیں ملے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر دنیا میں عزت دار ہو کر کے رہنا چاہتے ہو، اگر دنیا میں پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے ہو، اگر دنیا میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر تم بھی چاہتے ہو تمہیں عزت ملے، تمہارا اقبال بلند ہو، تو ماں باپ کے وفادار ہو جاؤ، ماں کے قدموں کو چومنے لگو، باپ کے ہاتھوں کو چومنے لگو، اپنی زندگی کا انداز اس طرح جینے والا بنا لو۔ جب گھر سے نکلا کرو باپ کے ہاتھ چوما کرو، ماں کی قدم بوسی کیا کرو، باپ کے ہاتھ سر پہ رکھوا کر کے جب سلام کر کے گھر سے نکلو گے ماں باپ کی جیب میں 1000-2000 روپے بھی دے کر کے جایا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس طرح جب تم سفر کرو گے، ناظم رضا منظری پورے ہوش و حواس میں یہ کہہ کر کے جانا چاہتا ہے، آپ کو باور کرانا چاہتا ہے، جو بیٹا ماں باپ کی دست بوسی قدم بوسی ان کے ہاتھ سر پہ رکھوا کے نکلا ہو وہ ناکام نہیں ہو سکتا بلکہ کامیاب ہو کر کے واپس آئے گا۔ اس کی شان تو یہ ہوگی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالے گا کامیاب ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ماں باپ کی دعائیں جس بیٹے کے ساتھ ہے اس کی شان یہ ہے، اگر وہ مٹی کو ہاتھ لگائے گا اللہ مٹی میں بھی برکت فرمائے گا، مٹی بھی سونا بنتی نظر آئے گی، وہ ناکام نہیں ہوگا، کامیابی اس کے قدموں کو چومتے نظر آئے گی۔ منورانہ یہ کہہ کر کے چلے گئے ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ لیکن میری قوم کے نوجوانوں کا انداز زندگی یہ ہے، جب جاتے ہیں تو بیوی سے تو ملاقات کرتے ہیں، ماں سے ملاقات نہیں کرتے، جب آتے ہیں بیوی سے ملتے ہیں، ماں سے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا بگاڑا ہے تیری ماں نے تیرا؟ کیا یہی اس کا قصور ہے؟ 9 مہینے تجھے اپنے پیٹ کے اندر رکھا، کیا تیری ماں کا یہی قصور ہے؟ جب تو پیدا ہوا تھا تو چل نہیں سکتا تھا، تیری ماں نے پہلے بیٹھنا سکھایا پھر چلنا سکھایا، تجھ کھا نہیں سکتا تھا، ماں نے تجھے اپنا دودھ پلایا ہے، اور نادان وہ دودھ نہیں بلکہ خون تھا، ماں نے دودھ کی شکل میں خون کی شکل میں دودھ پلا دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تم کہتے ہو ماں وفادار نہیں، میری شریک حیات میری وائف وفادار ہے، اور یاد رکھنا بی بی کی وفاداری کو تو کہنے والے، ماں کو غدار کہنے والے کان کھول
کر کے سن لے، بی بی نے تجھ سے کب پیار کیا؟ تو اچھے پیسے کما رہا تھا۔ ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے جس کے نکاح میں نے جانا ہے وہ کامیاب ہو، مکان بھی اس کے پاس ہو، پیسہ بھی اس کے پاس ہو، اچھی سواری بھی اس کے پاس ہو۔ اور جب تو ناکام تھا تیری ماں تجھ سے تب بھی پیار کرتی تھی، تو پیشاب کرتا تھا سینے پہ تجھے سلاتی تھی، تیرے پیشاب پخانے کیے ہوئے گیلے بستر پہ خود سو جاتی تھی۔ نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی۔ یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس اطہری، صاحب سجادہ حضرت کہف الورا فریدی، عظمت والدین، عظمت والدین، سرزمین گھیا گاؤں، نعرہ تکبیر۔ یہ خلوص ہے۔ نعرے جب تم نہ لگا رہے تو یہ آپ کو احساس دلانے کے لیے، آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کی کیسی قیادت ہوتی ہے۔ اللہ ان آپ کے قائدین کو سلامت رکھے۔ میرا دل اتنا خوش ہوا، میری آپ کے آس پاس اطراف میں بہت میرا آنا جانا لگ رہا ہے، اچھا بھی لگتا ہے، لیکن میں ذمہ داری اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میں اندر کی میری بھاونائیں ہیں، میری دل کی آوازیں، جتنی خوشی مجھے ان لوگوں سے مل کے ملاقات کر کے ہو رہی نا، پروگرام میں نے بہت کیے، شاید پہلی میری اتنی خوشی ہے۔ ایسے سنجیدہ لوگوں میں، ایسے دیندار لوگوں میں، پیر ہیں لیکن مہمان نوازی کا عالم یہ ہے، مہمان کھانا کھا رہے ہیں، پیر صاحب کھڑے ہو کر کے کھلوا رہے ہیں۔ یہ عاجزی نہیں تو کیا ہے میرے بھائیوں، یہ مہمان نوازی نہیں تو کیا ہے۔ اللہ اس گھرانے کو سلامت رکھے، ان سے محبت کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ بس بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ عزیز ساتھیوں، کتنے موسم ایسے ہوتے ہیں، موسم کبھی ٹھنڈا، کبھی گرم، کبھی بارش کا، کبھی برسات کا، کبھی طوفان کا، کبھی آندھی کا۔ جانتے ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا آنے میں گھر کو دیر ہو جاتی ہے نا، گھر کے اندر بیوی بچے سب ہیں، وہ سو گئے لیکن ماں کو نیند نہیں آئی، باپ بستر پہ کربٹیں بدلتا رہا، یا اللہ بیٹا آج آنے میں وقت پہ نہیں آیا ہے، میرے مولا بیٹے کی حفاظت کرنا، میرے مولا، میرے پروردگار عرش کے مالک قادر مطلق، میرے بیٹے کو بحفاظت مجھ سے ملوانا۔ تو رات کے 2 بجے بھی دروازے پہ پہنچا، تیرا ٹائم ٹیبل تو 9 بجے کا تھا لیکن آج 2 بجے آیا ہے۔ قسم خدا کی تو نے دروازے پہ دستک دی ہے، اندر سے سب سے پہلے یا تو باپ کی آواز آئی ہے یا ماں کی آواز آئی ہے، یا باپ نے دروازہ کھولا ہے یا پھر ماں نے دروازہ کھولا ہے۔ اللہ اکبر۔ مشکل راہوں میں آسان سفر لگتا ہے، یہ سب ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، فرق نہیں پڑتا کہ کتنی پڑھی لکھی ہے، وہ میری ماں ہے، میرے لیے سب سے بڑی ہے، وہ میری ماں ہے، میرے لیے سب سے بڑی ہے۔ نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے ہستی فنا کی اپنے والد شاہ جہاں کے لیے، بھارت کے حکمران بھی تھے وہ، یہاں کی باغ ڈور بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ 6 مہینے آپ کو لگے، قرآن کے حافظ بن گئے، اعلان کر دیا امسال دہلی کی شاہی جامع مسجد میں قرآن سنانے کے لیے کوئی حافظ نہیں آئیں گے بلکہ بادشاہ سنائیں گے۔ لوگ بڑی حیرت میں ہیں، اورنگزیب عالمگیر کو ہم نے نہیں سنا تھا کہ یہ قرآن کی حافظ بھی ہیں، پتا چلا حافظ نہ تھے لیکن باپ کی خواہش پہ 6 مہینے میں قرآن حفظ کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی سال دہلی کی شاہی جامع مسجد میں آپ نے قرآن سنایا بھی۔ یہ مغل بادشاہوں میں پہلے بادشاہ ہیں جنہوں نے قرآن حفظ کیا، ان کے بیٹے نے بھی قرآن حفظ کیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے اپنے بیٹے مامون رشید کو قرآن والا بنایا، دنیا والا نہ بنایا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے او لوگو، اگر کچھ پانا چاہتے ہو تو دین والے بنو، اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، لوگ آتے بڑے بڑے مال و دولت والے آئے جن کی مونچھوں پہ گھی کے چراغ جلتے تھے، وہ ختم ہوئے، ان کے نام ختم ہو گئے، ان کے نشان ختم ہو گئے۔ قبرستان میں جاؤ ان کی قبروں کے نشان بھی معلوم نہیں، لیکن جن لوگوں نے قسم خدا کی قرآن پڑھ کے زندگی گزاری ہے، جن لوگوں نے غریبوں سے محبت کر کے زندگی گزاری
گزاری ہے. آج بھی جا کر کے دیکھ لو, بڑے بڑے سیٹ آئے ختم ہو گئے, قبروں کے نشانات مٹ گئے, لیکن جو اس طرح زندگی خدمت خلق کر کے گئے ان کی قبروں پہ آج بھی قسم خدا کہ لوگ سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں, دعائیں کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا کمال ہے, ان سے عشق کا کمال ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک بات آج تم کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, کرو مہربانی تم اہل زمین پہ, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ. کبھی کبھی اپنی مطلب ہسٹری بھی پڑھا کرو, اپنے اسلاف کی زندگیاں تم پڑھا کرو, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. تمہاری داست تک نہ ہوگی داستانوں میں. زمین ہم پہ سمٹتی چلی جا رہی ہے, اللہ اکبر, زمین ہم پہ تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے. دوسرے نمبر کا شہری گھوشت اور بنانے کی اللہ اکبر مطلب کیا ہے باتیں چلنے لگی ہیں. اگر اپنے آپ کو نہ بچاؤ گے, اگر اللہ اکبر کبیرہ اپنے بارے میں نہ سوچو گے تو ختم ہو جاؤ گے. عزیزان ملت اسلامیہ, قرآن پڑھو, قرآن کے قریب آؤ, غریبوں کی محبتوں کو سمجھو, ان کے قریب آؤ. آؤ اپنے اسلاف کو دیکھو, یہ بھی ہمارے گاؤں کے مکھیا ہیں, یہ بھی ہمارے ایم ایل اے ایم پی ہیں, انہیں کچھ معلوم نہیں, لیکن وہ بھی ہمارے حکمران تھے. وہ اورنگزیب تھے, وہ قرآن کے حافظ تھے, ان کا شہزادہ قرآن کا حافظ تھا. وہ خلیفہ ہارون رشید کے بیٹے عالم دین تھے, انہوں نے خدمتیں کی ہیں. وہ راتوں کو سوتے نہیں تھے بلکہ پہرا دیتے تھے, کوئی غریب بھوکا نہ سو جائے. اللہ اکبر کبیرہ, کسی کی بٹیا جوان نہ ہو اور شادی کے ٹائم نہ ہو اور اس کے گھر اللہ اکبر کچھ پاس پلے نہ ہو, وہ لوگ اہتمام کرتے تھے. راتوں کو سونے والے نہ تھے بلکہ راتوں کو جاگ کر کے خدمت خلق کرنے والے تھے. دنیا ہمیں بتاتی ہے, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, دنیا مٹانے کی بات کرتی ہے. ہمیں مٹانے والوں کان کھول کر کے دیکھو, سلام کرو ابو بکر صدیق کو. مصطفیٰ جان رحمت نے جب وصال کیا, کفار یہ سمجھ رہے تھے, منافقین خوش ہو رہے تھے, یہودی خوشیاں منا رہے تھے, بانی اسلام چلے گئے. اب اسلام کی جڑیں کمزور ہو جائیں گے, مسلمان کمزور پڑ جائیں گے. لیکن اس وقت میں جس نے مورچہ سنبھالا, اس مورچہ سنبھالنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے. ایسا مورچہ سنبھالا کہ ابو بکر صدیق نے مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو کمزور نہ ہونے دیا, اس کی دیواروں کو کمزور کھوکھلا نہ ہونے دیا, ان کی سازشوں کو ناکام بنا دیا. تاریخ بتاتی ہے ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے, 2.5 سال آپ کی مدت خلافت رہی. رات میں سوتا نہیں تھے ابو بکر صدیق, چہرے پہ نقاب ڈال کے نکلے ہیں. عمر ابن خطاب فاروق اعظم کی نظر پڑی, آپ فرماتے ہیں او آنے والے, چہرے سے نقاب تو ہٹا, چہرے سے کپڑا تو ہٹا, دیکھنا چاہتا ہوں. رات کے وقت میں اہل مدینہ بستروں پہ محو استراحت ہے, تو کون ہے رات میں بھی آرام نہیں کرتا, چہرے پہ نقاب ڈال کے چلتا ہے. جیسے ہی چہرے سے نقاب ہٹائے تو رات میں گشت کرنے والا, رات میں مدینے کی گلیوں میں چلنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کے امیر سیدنا ابو بکر صدیق تھے, خلیفہ بلا فصل تھے. لوگ اللہ اکبر کبیرہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات پہ انگلیاں اٹھاتے بہر رکھ دو. یاد رکھنا قسم خدا کی, وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے. لوگ کہتے مولا علی کا حق غصب کیا, نا 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 نا, ابو بکر کی ذات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں اللہ اکبر اتنا پیار دیا, اتنا پیار دیا, مکے کی زمین پہ اپنے ساتھ رکھا, مدینے میں اپنے ساتھ رکھا, جلوت میں ساتھ رکھا, خلوتوں میں ساتھ رکھا. اور ہجرت کی رات غار ہجرت بھی فرمائی, غار شور میں مصطفیٰ نے ساتھ رکھا. اور صرف زندگی میں ساتھ نہیں رکھا, بعد وصال اپنے مزار میں بھی ساتھ رکھے ہوئے ہیں. یہ ابو بکر صدیق ہیں. اللہ اکبر. شاعر کہتا ہے سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا, دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا. کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے, لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے, تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا. صدیق امامت میں ہیں اور مقتدیوں میں تم حیدر کرار نہیں دیکھ رہے کیا. دولہا بنے آئے ہیں ابو بکر کے گھر میں, کونین کے سردار نہیں دیکھ رہے کیا. ہر گھر نہیں اللہ کا گھر ہوتا میرے دوست,
مسجد زرار نہیں دیکھ رہے کیا؟ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ گفتگو میری لمبی ہو رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن آپ کا بھی دل لگ رہا ہے، اور یہ صرف برکتیں ہیں پیر طریقت رہبر راہ شریعت کی۔ ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، یہ لوگ پانی بھی سوکھی ندی سے لیتے ہیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور سنا ہے تاج السنہ مولانا توصیف میاں صاحب نے خلیفہ بھی بنا دیا ہے، اب تو ڈبل فیضان آ رہا ہے، ادھر سے بھی آ رہا ہے اور بریلی سے بھی آ رہا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ ان سرکاروں کو سلامت رکھے، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری سرکاروں کے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چہرے سے نقاب ہٹی تو ابو بکر صدیق۔ حضرت عمر نے کہا کاندھوں میں کیا؟ بولے جھولیاں، جھولیوں میں کیا؟ روٹی کے ٹکڑے، سالن کہاں؟ بولے غریب عورت ہے، اس کے سر پہ شوہر کا سایہ نہیں ہے، بیوہ ہے، اس کے بچوں کو کھلانے جا رہا ہوں، سب کو کھلا کے اب اس کو کھلانے جا رہا ہوں، ننگے پیر جا رہے ہیں، جھولیاں ڈال کر کے جا رہے ہیں، چہرے پہ نقاب ڈال کے جا رہے ہیں۔ ہمیں مٹانے والوں، ہمارے اسلاف کی یہ قربانیاں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے 2.5 سال کی مدت ختم ہوئی، ابو بکر صدیق نے پردہ کیا، باغ ڈور پھر حضرت عمر ابن خطاب نے سنبھالی، اور اتنی عزت اللہ نے مذہب اسلام کو بخشی، آدھی دنیا 22 لاکھ مربع میل پہ پرچم اسلام بلند ہو گیا، اسلامی جھنڈا گاڑ دیا حضرت عمر ابن خطاب نے۔ اتنی عزت اللہ نے ان کے شاشن میں مذہب اسلام کو عطا فرمائی۔ جانتے ہیں لوگوں سے حضرات گرامی ملاقات کرتے تھے عمر ابن خطاب، ہر انسان کو سوال کرنے کا حق حاصل تھا۔ آج تو اگر کوئی مطلب پد پہ پہنچ جائے، اتنی مطلب پرشاشن اس کو دے دیا جاتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے وہاں تک پہنچنا مشکل ہے، ان سے تم بات نہیں کر سکتے۔ آدھی دنیا کا حکمران تھا، ایسا لباس پہنتے تھے جبے کرتے پہ 18 یا 17 پیبند تھے۔ ایک دن کیا ہوا، نیا کرتا پہنے ہوئے تھے، ایک شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کے کہا عمر ابن خطاب یہ بتاؤ تم جبہ کہاں سے لائے ہو، نیا جبہ کہاں سے آیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، برا نہیں مانا سیدنا عمر ابن خطاب نے، کہا سنو میرے پاس جبہ کہاں سے آیا ہے؟ میں نے مسلمانوں کا پیسہ نہیں کھایا، بلکہ فلا جگہ سے تحفے میں 2 چادریں آئی تھی، ایک چادر مجھے ملی، ایک چادر میرے بیٹے عمر بن ایک چادر میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو ملی، میرے بیٹے نے وہ چادر مجھے دے دی اور کہا ابا مجھے شرم آتی ہے کہ تم ایک ہی کرتا پہنتے رہتے ہو، میری بیٹے کی چادر اور میری چادر، دونوں چادروں کو مل کر کے میں نے کرتا تیار کروایا ہے، وہ پہن رہا ہوں۔ یہ سادگی تھی قسم خدا